نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 100۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی۔ فریق کس کو کہتے ہیں؟ فرقے کو، گروہ کو۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یہود و نصارہ کے ایک گروہ کی بات مانو گے تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، مرتد بنا دیں گے تم کو، واپس کر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، اگر تم نے بات مانی، فریقاً، ایک فریق کی، ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مانی، کیونکہ سب ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ ان میں سے ایسے تھے جو ان کے لیڈرز تھے، وہ اس کام میں آگے آگے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کے چھوڑیں گے، تمہیں مرتد بنا کے چھوڑیں گے، کبھی جبرن اور کبھی پروپوگنڈے کے ذریعے، یہ کبھی شکوک و شبہات پیدا کر کے۔ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آج بھی دین اسلام کی کچھ چیزوں کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی حدود کا مذاق کہ اسلام میں ہاتھ کاٹنے کی سزا یا قتل کی سزا، قتل ہے، یہ بہت ظالمانہ سزا ہے، کوڑے لگانا تو بہت ہی ظالمانہ چیز ہے، نعوذ باللہ۔ کبھی شاعر کو برا بھلا، مثلاً شاعر اللہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مساجد اور ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد دلاتی ہے، جو مسلمانوں کی پہچان ہے۔ کبھی حجاب کے بات پہ مذاق، اور کبھی ایسے مواقع پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جس سے ربا کا لین دین، آپ اگر ایسے سسٹم میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ربا کا اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ نے فرمایا کہ ربا سے باز آ جاؤ، اگر نہیں آتے تو اعلان جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ ایسی تمام کوششیں جس سے لوگ اپنے دین پر عمل ہی نہ کر سکے، یہ ساری کوششیں یعنی ان کو اسلام سے باز رکھنے کی ہیں، دین سے دور رکھنے کی ہیں۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے، کون؟ اہل اسلام، یہود و نصارہ، لیکن اگر تم نے ان کی بات مان لی تو وہ تمہیں بھی اپنے راستے پہ لے جائیں گے، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ تم اہل کتاب کے قدم پہ قدم کی پیروی کرو گے، حتیٰ کہ وہ کہیں گے اگر تجھے کہ گو کے بل میں گھسو تو تم گھسو گے، تم ان کے پیچھے چلو گے۔ انہوں نے اپنے دین کی بہت سی چیزوں کو حرام کیا جو ان پر حلال تھی، اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا۔ کیا سود ان کے دین میں حرام نہیں تھا؟ تھا، انہوں نے اس کو اپنے لیے حلال کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے، ایک گروہ کرتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں کس کی پیروی کرنی ہے؟ کتاب و سنت کی پیروی کرنی چاہیے، لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم لوگوں کی پیروی کرو گے تو پھر تمہیں لوگ گمراہ کر دیں گے،
پھر تمہارا ایمان کہیں کا باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے تنبیہ کی ہے کہ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے بچ کے رہنا، ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، اگر ان کے پیچھے لگو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔